السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، علماء کرام، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم اور مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اور بھی جو یہاں پہ اساتین علم و فضل اور متولیان اور ٹرسٹیان اور مسلیان، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اس وقت آپ کے سامنے بمبئی کے بہت بڑے ذمہ دار حاجی ڈاکٹر رضوان، یہ خود اپنے پیشے کے اعتبار سے بہت بڑے ڈاکٹر ہے، جو اس وقت آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک شخص جنہوں نے اپنی زندگی طبی کاموں میں یعنی ڈاکٹری کاموں میں، میڈیکلی کاموں میں گزاری ہو، اور اس کے بعد دعوت اور تبلیغ کے ساتھ جڑا کے آج آپ کے سامنے اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہاں پر میں آیا ہوں، بس یہ سفر کرتے 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 ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی 3 بجے انشاءاللہ مستورات کا بھی پروگرام ہے. وہاں بھی حاجی ڈاکٹر رضوان بھی کچھ باتیں کریں گے، کچھ باتیں میں بھی کروں گا. آپ اپنی مستورات کو بھیجنے کی مکمل فکر کریں. 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک مستورات کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت جو مجھے باتیں کرنا ہے وہ بہت جلدی 3 باتیں کرنا ہے. آمین کہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، اور یہ تینوں باتوں کا خلاصہ ہے ہماری نجات. بولو ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہمارا فلاح، اور دونوں جہاں میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اس کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3 کام ہے، جس میں سب سے پہلا کام ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم لوگ سب ارادہ کریں. پہلا کام، ہم روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے. بولو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی قسم، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. ہم لوگ موبائل میں اور ایپیسوڈ میں اور یوٹیوب میں اور ادھر اور ادھر جتنا وقت ہم فارغ کر کے یہ کام کرتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، آدمی ہے، موبائل ہے، کام ہے، ضرورت ہے، مگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ صرف اس لیے نکالے کہ ہم قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم کھا کر کو قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے نہیں. اللہ نے فرمایا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو گے، قرآن کی حفاظت اللہ آسمانوں پر کرے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن اتارنے والا بھی میں ہی اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن والا کیسا شان والا ہے. آپ کو معلوم ہے، بہت جلد بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں ایک گھر کی اوپننگ، بولو ایک گھر کی، وہ زمانے میں بھی گھر کی اوپننگ ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کو بلاتے تھے کہ آپ آئیے ہمارے گھر کی اوپننگ ہے، دکان کی اوپننگ ہے، یا کھجور کے باغ کی اوپننگ ہے. تو مدینہ پاک میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ، بولو حضرت. اب انہوں نے چھوٹی سی کھولی بنائی. ہماری طرح بڑے بڑے فلیٹ نہیں بنتے تھے، ہماری طرح بڑے بڑے بنگلے نہیں بنتے تھے. ایک چھوٹی سی کھولی بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آئیے نا، آپ آئیے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے نا، ہمارے نبی نے فرمایا سب کو لے کر آؤ. کہا جتنے سب کو لے کر آؤ، کھانے کا انتظام ہے. بولو کھانے کا انتظام ہے. آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے. کھولی چھوٹی سی تھی، بولو کھولی چھوٹی سی تھی. تو اب پبلک زیادہ تھی. جیسے ابھی بھی دیکھو جمعہ میں لوگ پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں، کیونکہ جگہ کم ہے اور پبلک
تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا. وہ صحابی کا نام بھول تو نہیں گئے نا؟ کیا نام؟ حضرت عبداللہ. چھوٹی سی کھولی، اوپننگ ہے، افتتاح ہے، اور اللہ کے رسول آئے اور صحابہ کرام کی جماعت آئی. اب ہوا کیا کہ آدھے اندر بیٹھے اور آدھے باہر بیٹھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دعا کریں گے، چلو دعا کریں گے. دعا، کیونکہ گھر کی اوپننگ ہے تو دعا تو ہوگی، تو دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر کھانا ہوگا. تو آدھے اندر اور آدھے باہر. اب سننا برابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب دعا شروع کرنے والے بولو دعا شروع کر. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، یوں دیکھا اور یوں باہر بھی دیکھا؟ پھر کیا فرمایا معلوم؟ جتنے اندر ہے باہر چلے جاؤ، جتنے باہر ہے وہ اندر آ جاؤ. جتنے اندر ہے اور جو باہر ہے وہ اندر. اگر ابھی ایسا میں اعلان کروں تو کوساڑ میں مارے میرے کو پکڑ پکڑ کے. ابھی میں بولوں یہ جتنے جماعت خانے میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ سب باہر، اور جتنے باہر ہیں وہ سب. تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ دعا ہونے والی ہے اور ہم پہلے سے آئے ہیں، اندر آ کے بیٹھے ہیں، تو اندر والے باہر جائے، باہر والے اندر. لیکن معاملہ کیسا تھا کہ وہ نبی کا حکم تھا. حکم کس کا تھا؟ اور ایک بات یاد رکھنے کا، یہ قاعدہ یاد رکھو، نبی کا حکم بجا لایا تو جنت، اور اگر نبی کا حکم نہیں مانا تو جہنم. بولو نبی کا حکم پہ عمل کیا تو جنت، نہیں حکم کی عمل پر حکم کیا تو جہنم. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، نبی حکم دیں گے تو کرنا ہوگا تو جنت، نہیں کرو گے تو. اب ہمارے نبی نے اچانک اعلان کیا دعا ہونے والی ہے بھائی جتنے اندر ہے او باہر، باہر والے بولو اندر. اب ہوا ایسا ایسا، اب اٹھے او باہر گئے، او باہر والے اندر. خیر دعا شروع ہو گئی. دعا کے بعد پھر کھانے کا انتظام تھا تو سب نے کھانا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد سب ظہر کی نماز پڑھنے گئے. بولو کون سی نماز پڑھنے گئے؟ تو ظہر کی نماز میں سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر پوچھا، حضرت ابو بکر کو پوچھا کیا معاملہ، کیوں چہرے اترے ہوئے کیوں ہے؟ کہا وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا اندر والے باہر اور باہر والے اندر، تو تھوڑا ان کو اچھا نہیں لگا، لیکن ہو گیا، سب نے عمل کیا. جتنے اندر تھے سب باہر ہو گئے، سب باہر والے اندر آ گئے. کیونکہ اندر باہر کرنا آسان ہے مگر جہنم میں جانا آسان نہیں ہے. لیکن سب کے چہرے اترے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ میں نے نہیں کیا، میرے اللہ کا حکم تھا. میں نے نہیں کیا. میں کیوں کسی اندر والے کو کہتا باہر چلے جاؤ اور باہر والے کو کہتا اندر چلے آؤ؟ میں نے نہیں کیا. حکم زبان میری تھی، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. تو کہا کہ میں نے خود اللہ کو پوچھا اللہ ایسا کیوں کروا رہے، اللہ آپ ایسا کیوں کروا رہے؟ تو اللہ نے فرمایا جتنے باہر ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے. بولو جتنے باہر بیٹھے ہیں نا ان کے سینے میں قرآن ہے. وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے والے، وہ قرآن کے اوپر محنت. اور جتنے اندر ہے اس میں کچھ قرآن والے کچھ قرآن والے نہیں. تو اللہ کا حکم آیا کہ جو قرآن والے ہیں ان کو قریب کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی یہ مصطفیٰ سے قریب ہوں گے، آخرت میں بھی مصطفیٰ سے قریب ہوں گے. دنیا میں بھی یہ مصطفیٰ کے قریب، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب. تو ہم میں سے کون چاہتا ہے مصطفیٰ کے قریب ہونا؟ تو یہ پہلی بات پر عمل کرو. ہاتھ دونوں ہاتھ اوپر کرو اور بولو انشاءاللہ. نہیں بولو انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کے قریب رہیں گے. اور مصطفیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آدھا گھنٹہ، چاہے جتنا بھی پڑھو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم آدھا گھنٹہ. بولو پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات میرے کو یہ کہنا ہے جو ابھی میں نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مہمان آتے تھے؟ بولو مہمان آنے کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہت مہمان آنے کرام آتے. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں. وہ ہمارے یہاں تو 4-8 مہمان آئے تو آدمی پریشان ہو جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی صبح میں 50 آدمیوں کا وفد آیا، کبھی 100 آدمیوں کی جماعت آ گئی، کبھی 50 آدمیوں کا قافلہ آ گیا. وہ ایسا رہتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب بھی آتے تھے نا، کبھی آپ نے دھرم کو نہیں دیکھا، کبھی آپ نے مذہب کو نہیں دیکھا. آ گئے اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، آؤ 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 بھائی کھانے کا انتظام، بھائی پینے کا انتظام. اب کھانے کا انتظام پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے معمول تھا. حضرت بلال کو کہتے تھے بلال
تو حضرت بلال سمجھ جاتے تھے کہ کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے اور پیسے ہے نہیں، نہیں بولو نا، پیسے ہے نہیں. تو حضرت بلال کیا کرتے تھے، جاتے تھے اور معلوم تھا کہ ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض لینا، ان سے قرض. حضرت بلال الگ الگ جگہ سے قرض لیتے تھے اور پھر اناج لے کر آتے تھے، کھانا پکتا تھا اور اس کے بعد مہمانوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا، پانی بھی پلایا جاتا، کھجوریں بھی ہدیے میں دی جاتی اور کپڑے بھی دیے جاتے اور سارے قافلے کو خوش کر کے روانہ کیا جاتا. تو حضرت بلال کو معلوم تھا کہ جب نبی مہمانان کرام آئے اور ہمارے نبی کہے بلال، تو بلال کو کیا کرنا ہے، قرض لینا. اور سب کا قرض لکھ لیا جاتا تھا کہ اتنے دن کے بعد ان کا چکانا ہے، اتنے دن کے بعد. ایک مرتبہ حضرت بلال ایسے ہی جا رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ایک ملے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ ملے. کہنے لگے بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ مہمانان کرام آئے ہیں تو ان کے لیے قرض لینے جا رہا ہوں. تو کہا میرے سے لے لو نا قرض، میرے سے لے لو، کتنا قرض چاہیے لے لو. تو حضرت بلال نے کہا چلو اچھا ہے، ایک ہی جگہ سے مل جائے گا تو بہت جگہوں پر جانا نہیں پڑے گا. کہا میرے کو اتنا قرض چاہیے. تو انہوں نے پورا قرض دے دیا اور کہا کہ جاؤ 8 ہفتے کے بعد دینا. کتنے ہفتے کے بعد؟ 8 ہفتے، یعنی 2 مہینے کے بعد قرض واپس لوٹا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش، وہ سب لے کر آئے اور مہمانان کرام آتے گئے، قافلے کے قافلے آتے گئے، وفد کے وفد آتے گئے، جماعت کی جماعتیں آتی گئی اور ہمارے نبی کا کھلانا پلانا ہوا. کیا کتنے ہفتے کے اوپر لیا گیا تھا؟ 4 ہفتے ہو گئے، یعنی 1 مہینہ ہو گیا. حضرت بلال آج تو اپنے کام سے جا رہے ہیں، یعنی آج کوئی قرض لینے نہیں جا رہے. آج حضرت بلال ایسے ہی گلی میں اپنے کام سے جا رہے. تو وہی شخص جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور اتنی خراب زبان میں بولتا، اے حبشی. اے حبشی کا آسان ترجمہ اے کالے، ادھر آؤ، میرا قرضہ کب چکاؤ، میرا قرض کب چکاؤ گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے کو یاد ہے، آپ کا قرض یاد ہے اور ابھی کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 ہفتے ابھی آپ کا قرض میرے کو برابر یاد ہے، 4 ہفتے باقی ہے، انشاءاللہ 4 ہفتے پورا ہونے سے پہلے آپ کا قرض دے دیا جائے گا. اب دوپہر کی چلچلاتی گرمی تھی، اب اس کو تو ڈنگے مارنا تھا. وہ تو اپنے دوستوں کو لے کر کھڑا ہوا، حضرت بلال کو دھکے مارے اور کہا کل صبح میں چاہیے، کل صبح میں مجھے میرا قرض چاہیے، ورنہ یاد رکھنا بلال، یہ سب کو گواہ بناتا ہوں، جیسے تم پہلے غلام تھے کل سے تم کو میرا غلام بناؤں گا، یہ تپتی ہوئی زمین پر لٹاؤں گا، چکی کا پارٹ تمہارے سینے پہ رکھوں گا اور بچوں کو کہوں گا تمہیں گالیاں دے، تمہیں پتھر مارے. اے بلال، جو غلامی پہلے تھی ابھی بھی وہ غلامی واپس آ جائے گی. کل مجھے تو حضرت بلال نے فرمایا ابھی ہمارے پاس نہیں اور 4 ہفتے کا موقع ہے اور تم نے لکھ کر دیا. کچھ نہیں، کل مجھے چاہیے. حضرت بلال اپنا آدھا کام چھوڑ کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول عجب ہو گیا، وہ تو کل نے کل مانگتا ہے، کل نے کل قرض مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو سب کے مجمع کے بیچ میں تم کو غلام بناؤں گا، تم کو ماروں گا، تمہارے سینے پہ چکی کا پارٹ رکھوں گا. اور حضرت بلال نے کہا کہ وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا، بہت خراب قسم کا آدمی تھا، اس کے دوست بھی بڑے خراب قسم کے تھے. اللہ کے رسول کیا کرنا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کرو گے؟ ہے تو نہیں، ہمارے پاس ہے تو نہیں، کیا کرو گے؟ تو حضرت بلال نے کیا کہا معلوم؟ میں رات کو بھاگ جاتا ہوں، میں رات کو یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، جب اندھیرا ہو جائے گا کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا، میں اپنے 1-2 جوڑ کپڑے لیا، اپنا بوری بستر بنایا اور اللہ کے رسول اتنا دور چلا جاتا ہوں، اتنا دور چلا جاتا ہوں کہ میں آؤں گا 1-8 مہینے کے بعد آؤں گا، وہاں تک پیسہ جمع ہو جائے گا، اس کا قرض دے دیں گے اور ہم گنہگار بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا وعدہ ہوا تھا اور ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ 4 ہفتے باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہی کرو بلال، ایسا ہی کرو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا سناٹا، کچھ کھائے نہ کھائے، اپنا بوریا بستر تیار کیا اور پورا ارادہ کہ اب کیا کرنا ہے. حضرت بلال نے سوچا 2 رکعت نماز پڑھوں اور اس کے بعد میں پھر میں چلا جاؤں گا. اب 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد میں حضرت بلال نے ابھی جانے کا ارادہ کیا، اپنا بوریا بستر اٹھایا، دروازے کے قریب آ گئے. جیسے دروازے کے قریب آئے ایک اور شخص آئے، کھا کر کہا بلال اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو تہجد کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو حضرت بلال نے کہا اچھا ہوا آپ آ گئے، ورنہ ابھی میں نکل گیا ہوتا، بس میں تیاری تھا نکلنے کی اور آپ آ گئے. بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے، تہجد کا وقت تھا، او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آئے، حجرہ مبارکہ میں آئے، ہمارے نبی مصلی پر تھے اور حضرت بلال کو دیکھا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بلال کیا ہوا؟ جا رہا ہوں اللہ کے رسول، جا رہا ہوں، آپ کو جیسے کہا تھا، آپ نے جیسے فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بلال میری یاد نہیں آئے گی؟
اب بہت آئیں گے اللہ کے رسول، آپ کی بہت یاد آئے گی، میں آپ کو یاد کروں گا، آپ مجھے یاد کریں گے، مگر نہ جاؤں گا تو وہ کل غلاموں کی طرح میرے ساتھ معاملہ کرے گا، اور میرے ساتھ تو کرے گا، وہ آپ تک پہنچے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلال باہر جاؤ، باہر جاؤ، وہ پہاڑ نظر آتا ہے، کہاں نظر آتا ہے؟ کہو پہاڑ کے پیچھے جو ہے سب ہمارا مال ہے، لے کر آ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں دوڑے دوڑے گئے، پہاڑ کے پاس گئے تو حضرت بلال کے جیسے خوشی کے مارے آواز نکلی، 10 اونٹوں کو دیکھا، پورے سامان سے بھرے ہوئے 10 اونٹے، جس میں کپڑے بھی ہے، کھجور بھی ہے، اناج بھی ہے، چاندی کے سکے جس کو دراہیم کہتے ہیں، سونے کے ٹکڑے جس کو دنانیر کہتے ہیں، 10 اونٹ بھرے۔ او حضرت بلال دوڑتے دوڑتے، اللہ کے رسول بہت مال ہے، بہت مال ہے۔ کہا ان کا قرض کتنے میں ادا ہوگا؟ کہا 2 اونٹوں میں ادا ہو جائے گا، باقی 8 اونٹ ہمارے پاس رہیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ قرض ابھی جا کے ادا کر دو۔ حضرت بلال گئے فجر سے پہلے، بولو سبحان اللہ، اس آدمی کا پورا قرض کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ اور پھر فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، بلا کر کہا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول 8 اونٹ، 2 گئے، 8 اونٹ ابھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جتنے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور، بولو سب کو دے دو، دے دو، دے دو۔ کسی کو معلوم ہے آپ کو، ظہر کا وقت ہوا، ہمارے نبی فجر سے مسجد میں بیٹھے، ظہر کے وقت میں ہمارے نبی نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا ابھی مال باقی ہے، سب تقسیم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک سارا مال غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا بلال، بلال نے فرمایا ابھی 1 اونٹ باقی ہے۔ کہا میں مسجد میں رات گزاروں گا، جب وہ اونٹ بھی غریبوں میں تقسیم ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ میرے دوستو یہ سب واقعے کو بیان کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے یہ آئے کہاں سے اونٹ؟ بھائی 10 اونٹ آئے کہاں سے؟ اور سارے مال سے لدے ہوئے آئے کہاں سے؟ کہا وہ 4 رکعتوں کی برکت تھی۔ کتنے رکعتوں کی برکت تھی؟ 4۔ وہ 2 رکعت جو بلال نے پڑھی تھی، ارے بولو 2 رکعت جو بلال نے گھر نکلنے سے پہلے، اور جب یہاں آئے اللہ کے رسول 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے، یہ 4 رکعتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کو ادا کروا دیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نفل جو حضرت بلال نے پڑھی، جو ہمارے نبی نے تہجد کی پڑھی، وہ نفل 4 رکعت نفل میں اللہ نے اتنے مالوں کی برکت دی، تو ہماری فرض نمازوں میں مالوں کی برکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہماری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں مالوں میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں قرضے میں ڈوبے رہیں گے؟ کیوں غلامی کرتے رہیں گے؟ کیوں نوکری کرتے رہیں گے؟ کب تک سیٹھوں کی گالیاں کھاتے رہیں گے؟ جیسا بھی ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب نے فرمایا یؤمنون بالغیب، ہم کو لمبے سے لمبا سفر کرنا ہو 2 پیسے کے لیے تو کرے گا، مگر گھر سے فجر کی نماز کے لیے آنا ہو تو نہیں کرے گا۔ حالانکہ وہ جو پیسہ کمائے گا وہ ٹیمپرری ہوگا، فجر کی نماز سے جو پیسہ آئے گا اللہ پرمننٹ دے دے گا۔ تو میرے پیارو یہ دوسرا کام بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو 2 کام ہو گئے، پہلا کام کتنی دیر قرآن پڑھنے کا؟ نماز میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ فجر، بولتے جاؤ، ارے نمازوں کے نام بولو نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 5 نمازیں پڑھ لے۔ ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر بھی، سنت بھی، نوافل بھی، سب کو جوڑو، سب کو جوڑ جھاڑ کے 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو آدھا گھنٹہ قرآن اور 1.5 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں اللہ کتنا مانگ رہا ہے؟ 2 گھنٹے۔ اللہ ایسا پیارا مالک کہاں ملے گا؟ 2 گھنٹے میرے، 22 گھنٹے تیرے، 2 گھنٹے میرے، 22 گھنٹے تیرے، اور اللہ کہتے کر لے، روزی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچا دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے دونوں کام کے لیے؟ اور ایک تیسرا کام میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ کوساڑ آنا ہے اتفاقی طور پر ہو گیا، اصل تو ایک بہت بڑا آج کا دن پروگرام تھا، بہت بڑا پروگرام تھا، اور میں بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو حیدرآباد سے بلانے والا تھا آج کے دن، مگر کچھ ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آج وہ پروگرام نہیں ہوا۔ تو یہاں کے
کے ذمہ داروں نے کہا وہ پروگرام نہیں ہوا، کوئی بڑا عالم نہیں آتا تو چھوٹے عالم قاری احمد علی سے بھی کام چل جائے گا، یہ قاری ولی اللہ نے کہا چھوٹا موٹا بھی چل جائے گا، تو میں آ گیا۔ اور جب میں آیا تو میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ مردوں میں بھی بیان کرنا ہے، عورتوں میں بھی بیان کرنا ہے، چلو سب کریں گے۔ لیکن خوشی کس بات کی ہے معلوم؟ میرے بہت پیارے دوست آئے، دیکھو یہاں بیٹھے ہیں، حافظ شریف صاحب آئے ہیں، اور یہ دیول گھاٹ سے آئے۔ دیول گھاٹ نام آپ نے سنا ہوگا، ہاں یا نہ؟ آپ کو دیول گھاٹ جا کے نکاح نہیں کرنا کہ ہیں کر کے منہ لٹکا کے، یہ کہاں سے آئے؟ دیول گھاٹ سے آئے۔ اور قاری ولی اللہ صاحب میں خود گیا ہوں، دیول گھاٹ گیا ہوں، تو میں نے ان کا مدرسہ دیکھا ہے۔ صحیح میں ہمارے یہاں کے جو مدرسے میں ہم دیکھتے، کیونکہ ہم بھی یہاں مدرسے چلاتے، بچوں کا کپڑا، بچوں کا کھانا، بچوں کا پینا، بچوں کا اوڑھنا، بچوں کا پہننا، یہ ہمارے حاجی جنید اورا والا بیٹھے، یہ تو جو بچوں کو سپانسر لیتے نا، سپانسر لے لیتے، وہ بچے کو ایسا رکھتے جیسے دلہا کی طرح وہ گھومتا ہے۔ لیکن جب میرا دیول گھاٹ جانا ہوا، میں نے دیکھا بچوں کے کھانے کے لالے پڑے، کپڑے پھٹے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، تو میں نے خاص ان کو بلایا۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ میرے کو کوساڑ میں آنا ہے، وہ تو کوساڑ تو ایک اتفاق سے ایسا پروگرام بن گیا، ورنہ سورت کے بیچ کی مسجد کا پروگرام تھا۔ لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر کا کام ہے، اللہ کے، کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے گھر یعنی مسجد کے کام کے لیے کلیکشن کرنا اللہ کا گھر بنانا ہے، اور حافظ شریف جو دیول گھاٹ سے آئے ہیں، مدرسے کا کام کرنا مصطفیٰ کے گھر کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کا کام کرنے میں بھی اللہ بھر بھر کے دیتا ہے، مصطفیٰ کے گھر کا کام کرو تو بھی اللہ بھر بھر کے دیتا ہے۔ تو دیکھو باہر ہمارے کچھ ساتھی، کہاں یاسر بھائی کہاں ہے بھائی؟ باہر ساتھی کو، قاری ولی اللہ صاحب ہے باہر ساتھی تے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا یہ آپ کا شاگرد رشید، کیا پڑھایا آپ نے اس کو، معلوم نہیں کیسا اس کو بنایا آپ نے بھائی۔ ہاں یاسر، یہاں کے آپ تو ماشاءاللہ 4 آدمی طے کر دے جو چادر لے کر باہر کھڑے رہے۔ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو یہ سوچ کر کہ کوئی دیول گھاٹ کا بچہ غریب ہوگا، کوئی بچہ یتیم ہوگا، کوئی بچہ مسکین ہوگا، کوئی حافظ بنتا ہوگا، کوئی قاری بنتا ہوگا، کوئی عالم بنتا ہوگا، کوئی مفتی بنتا ہوگا۔ اللہ میری اولاد کو بھی ایسا بنائے، اللہ میری بیٹیوں کو بھی ایسا بنائے، 4 جوان باہر کھڑے ہو جائے چادر لے کر، اور یہ آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، فدیہ، للہ، کفارہ جو ہو سب دیتے ہوئے جائے۔ میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، آج آپ ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں شراب طہور کا انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ تو ٹوٹل میں نے 3 باتیں آپ کو بتائی۔ نمبر 1، آدھا گھنٹہ، آواز سے بولا، آدھا گھنٹہ۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز، اس میں کتنا ٹائم جائے گا؟ وہ بھی آرام سے پڑھیں گے تو، ورنہ 1 گھنٹے میں بھی ہو جاوے، 1.5 گھنٹہ تو میں نے بہت کھینچ کھاچ کے نکالا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اور نمبر 3، جاتے جاتے جیب میں جو ہے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، للہ، فطرہ، فدیہ، کفارہ وہ دیتے ہوئے جائے۔ کوئی غریب بچہ حافظ بن جائے گا، کل قیامت میں ہماری سفارش کرے گا۔ میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا قرآن بعد قرآنه. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، لنا بدن ضعيف ضعيف، وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، ولحد عميق عميق، وصراط دقيق دقيق، وميزان عديل عديل، والقيامة قريب قريب، يوم يقول كل ملك مقرب والنبي مرسل يوم القيامة: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول آدم صفي الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول يونس صاحب الحوت: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله: يا ربنا نفسي نفسي، ويقول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد يوم القيامة: يا ربنا أمتي أمتي، يا ربنا أمتي أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله: عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فعباد الله، علينا أن نستعد ليوم القيامة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی ابھی نماز کے بعد میں وہ درود شریف تقسیم ہوگا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. انشاءاللہ مسجد کے باہر یہ کارڈ تقسیم ہوگا. ہر جمعہ کو اس کا اہتمام کرے کہ عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھے. اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کریں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں دیں گے. چلے درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوخاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے. اللہ قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہے. اللہ قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہے. اے اللہ جہنم جنت کا معاملہ الہ العالمین جہنم سے بچا لے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا لے. اللہ اپنی لعنتوں سے بچا لے، اپنی پھٹکاروں سے بچا لے. الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. ہم کو نفس مطمئنہ عطا فرما دے. اللہ قیامت میں اعلان ہو جائے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے. اللہ اتنی محبت عطا فرما، اتنی محبت عطا فرما کہ قیامت کے میدان میں نبی سے ملاقات ہو تو نبی کہے میں تجھے پہچانتا، تو مجھے پہچانتا، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو وہ دن مت بتانا، اللہ نماز چھوڑ چھوڑ کے وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا. اللہ ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے، ایسی رسوائی سے حفاظت فرما دے. اللہ یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں. اللہ بہت پریشان، مطلب بہت پریشان ہے. اللہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے.
اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے، پریشانی بتائے تو ذلت ہے، نہ بتائے تو اللہ راتوں کی نیند حرام ہے۔ اے اللہ، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ، سب کے ٹینشن کو فرحت میں بدل دے اللہ، اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ۔ میرے اماں ابا بھی نہیں، اگر ابا ہوتے تو آج اس مجمع میں ہوتے، ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے الہ العالمین۔ کئی مرتبہ اس بستی میں ابا آئے اللہ، آج وہ تیری رحمت میں اللہ، جن کے اماں ابا تیری رحمت میں سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اور اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، سب کے قرضے کو دور فرما دے یا اللہ۔ دیول گھاٹ سے جو مولانا آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں اللہ العالمین، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے غریب بچوں کے پیٹ کے لیے آئے ہیں الہ العالمین، ہمیں خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جی بہت پیارے بیٹے صابر عمران پٹیل، یہاں دیکھیں میری طرف دیکھیں، آپ نے وکیل کی وکالت، ہمارے وکیل شیخ ممتاز ان کی وکالت سے، اور پہلے گواہ سعید الاسلام ماشاءاللہ اچھے خاصے لمبے چوڑے ماشاءاللہ، اور دوسرے گواہ پٹیل عرفان، یہ اچھا رکھا، ایک گواہ یوں نہیں، ایک گواہ ماشاءاللہ
ہاں بہت اچھا اچھا سنبھالا ہے، ویسے تم بھی بہت دبلے پتلے ہو ہیں۔ خیر، ہمارے صابر عمران پٹیل وکیل کی وکالت سے، دونوں گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے شیخ شبانہ ممتاز کو بعوض مہر 10,000 روپیہ نقد آپ نے شیخ شبانہ کو منکوحہ بنا کر، زوجہ بنا کر، آسان الفاظ میں آپ نے بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ذرا ایسا کہ مجمع سنے، بولو میں نے قبول کیا، بولو قبلتها ونکحتها۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ اس نکاح کو قبول فرما لے۔ اللہ یہ ہمارا بیٹا اور بیٹی، بیٹا صابر عمران اور بیٹی شبانہ، اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی، حضرت موسیٰ اور صفورہ میں عطا فرمائی، اے اللہ حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی۔ اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی۔ اللہ یہ صابر عمران میں اور شبانہ میں وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی۔ یہ نکاح کو دونوں جہاں میں قبول فرما لے، محبت کا ذریعہ بنا، مودت کا ذریعہ بنا، اطمینان کا ذریعہ بنا، نیک اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جب نکاح ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو احسان ہے ہمارے اماں اور ابا کا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ آج ہم نکاح کی مجلس میں بیٹھے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے عمروں میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور اللہ اس نکاح کو حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لے، اور آج کل کے شادی کے جو رسوم اور رواج ہے اللہ اس سے پوری پوری حفاظت فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔